الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون۔ بزرگوں، آج عید کا دن ہے۔ گزشتہ ایک مہینے سے ہم لوگوں نے اللہ کی عبادات کا اہتمام کیا، نماز تراویح پڑھی، روزوں کا اہتمام کیا، تسبیح پڑھی، اوراد و وظائف کا معمول بنایا، اور مسلسل ایک مہینے کے بعد آج انعام کے طور پر اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عید کا دن عطا فرمایا ہے۔ یہ عید کا دن بہت ہی مبارک اور پرمسرت دن ہے۔ دنیا میں جتنی اقوام زمین پر موجود ہیں، سب کے یہاں سال میں کچھ دن خوشیاں منانے کے ہوتے ہیں، لیکن اسلام میں خوشی منانے کے جو دن مقرر کیے ہیں، اس دن میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے خوشی کے موقعوں کو اپنی عبادت کی طرف منسوب کر کے ہم پر احسان فرمایا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس وقت جو آیت کریمہ کا ایک حصہ میں نے پڑھا ہے، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، کہ اللہ اکبر کی تکبیر پڑھو، اللہ کی تعریف کرو، اس کی کبریائی بیان کرو، اس کی بڑائی کو بیان کرو۔ کس بات کے لیے؟ اس بات کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں توفیق عطا فرمائی۔ کس بات کی توفیق؟ کس بات کی توفیق اللہ نے عطا فرمائی؟ اس بات کی توفیق فرمائی کہ اللہ نے ہمیں ہمارے جسم میں اتنی قوت دی کہ ہم نے روزوں کا اہتمام کیا، ہمارے جسم میں اللہ نے اتنی طاقت عطا فرمائی کہ ہم نے نماز تراویح کا اہتمام کیا، اور اس کے علاوہ ہمارے دلوں میں اللہ تبارک و تعالی نے یتیم پروری، غریبوں کی امداد، صلہ رحمی کا ایک جذبہ بیدار کر دیا، جس کے تحت ہم نے یتیموں کی، بے سہاروں کی داد رسی کی، اور خوب اللہ کے راستے میں اس مہینے میں ہم نے خرچ کیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے کے دن کے روزوں کو ہم پر فرض فرمایا، اور فرض فرماتے ہوئے اس بات کا وعدہ فرمایا کہ یہ عبادت ہمارے لیے ہے اور اس کا بدلہ بھی ہم خود عطا کریں گے۔ یہ چیز اللہ کی طرف سے ہمارے لیے، ہم سب کے لیے سب سے بڑا انعام ہے اور سب سے بڑا احسان ہے۔ بزرگوں، آج جو عید الفطر کی نماز ادا کرنے کے لیے ہم لوگ یہاں جمع ہوئے ہیں، یہ شکرانے کی نماز ہے۔ کس بات کا شکرانہ ہے؟ اسی بات کا شکرانہ ہے کہ جب رمضان کا مہینہ شروع ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے، اللہ کے فضل سے اور اللہ کے بے پایہ احسان سے ہم نے اس مہینے میں روزے کا، نمازوں کا، تراویح کا اور غریبوں کی داد رسی کا ایک مزاج بنایا، اپنے گھر کے ماحول کو پاک صاف بنایا، غیبت سے، چغل خوری سے، جھوٹ سے، دغا سے، فریب سے اور تمام طرح کی اخلاقی بیماریوں سے ہم نے اپنے آپ کو بچایا، اپنے کو دور رکھا۔ یہ اللہ کی توفیق سے ایسا ہو پایا ہے۔ اگر اللہ توفیق نہ دیتا، آپ اپنے معاشرے میں تجربہ کر لیجئے، سارے وسائل موجود ہیں، سب کچھ موجود ہونے کے باوجود انسان روزہ نہیں رکھ رہا ہے، دھڑلے سے سڑکوں پہ گٹکے چباتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے،
اور اٹکھیلیاں کرتا ہے، مزے اڑاتا ہے. کیوں؟ اللہ کی توفیق نہیں ہو پائی، اللہ کی توفیق نہیں مل سکی. اسی لیے اس بات پر اللہ کا شکر ادا کیا جائے، اللہ کی کبریائی بیان کی جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام لوگوں کو عبادات کی توفیق مرحمت فرمائی، اور ہم نے رمضان کو پوری عبادات کے ساتھ اللہ کی یاد کے ساتھ معمور کر رکھا تھا، اور اپنے دلوں کو یاد الہی سے منور کر رکھا تھا. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، کہو اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد. کس بات پر؟ علی ما ہداکم، جو نیک اعمال کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں توفیق مرحمت فرمائی، اس بات پر اللہ کی کبریائی بیان کرو، اللہ کا شکر ادا کرو. بزرگوں، اسلام کے علاوہ جتنے ادیان اس زمین پر ہیں، ان تمام کے جو خوشی اور تہوار کے دن ہوتے ہیں وہ چھٹی کے دن ہوتے ہیں. آپ کرسمس کو لے لیجئے، ہولی ہے، دیوالی ہے، یا دیگر تہواروں کو لے لیجئے، کوئی مندر جائے نہ جائے، پوجا کرے نہ کرے، کوئی چرچ پہنچے نہ پہنچے، کوئی غرض نہیں ہے، اس لیے کہ چھٹی کا دن ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو چھٹی نہیں دی ہے، بلکہ خوشیوں کے دن میں اس امت کا کام بڑھا دیا ہے. کیا بڑھا دیا؟ نماز فجر ہم نے ادا کی، ابھی کچھ دیر بعد ہم نماز جمعہ ادا کریں گے، اور اس کے علاوہ اضافہ فرما دیا گیا کہ 2 رکعتیں عید الفطر کی اور پڑھو، غریبوں کو صدقہ فطر ادا کرو، اللہ اکبر کی تکبیر پڑھو، اور بھی دیگر کام اللہ رب العالمین نے ہمارے بڑھا دیے. کیوں بڑھا دیے؟ اس لیے کہ ہم نے سبق یاد کر لیا ہے. جس نے سبق یاد کیا اس کو چھٹی نہیں ملی. یہ عید کا تہوار کیا ہے؟ یہ کیا پیغام دیتا ہے؟ اس کا پیغام یہ ہے کہ ہم اپنی خوشی میں دوسروں کو شریک کریں، اپنے پڑوسیوں کو شریک کریں، اپنے بھائیوں کو شریک کریں، بیواؤں کے سر کو ڈھکنے کا انتظام کریں، بھوکوں کو کھانا کھلانے کا انتظام کریں، یتیموں کے سر پر شفقت اور محبت کا ہاتھ پھیریں. یہ عید کا پیغام ہے. اگر تنے تنہا ہم نے عید منا لیا، اچھے کپڑے پہن لیے، خوشیاں منا لی، تو یہ عید نہیں ہے، یہ بچوں کا کھیل ہے، یہ تماشا ہے، یہ چھٹی ہے. لیکن ہم وہ قوم ہیں جس کو چھٹی نہ ملی، جس نے سبق یاد کیا اس کو چھٹی نہ ملی. اس لیے بزرگوں، عید کا پیغام یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تہوار ہمیں عطا کیے ہیں اس کی بہت ساری خصوصیات ہیں، خصوصیات بہت ساری ہیں، لیکن چند معدودے کا میں ذکر کروں گا کہ جو اسلامی تہوار ہیں، عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ ہے، ان کی کیا خصوصیات ہیں. سب سے بڑی اور سب سے پہلی خصوصیت اسلامی تہوار کی یہ ہے کہ یہ تہوار اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتے ہیں. یہ تہوار، اسلامی تہوار، لوگوں کو اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتے ہیں. اس لیے کہ آج عید کا دن ہے. آج دیکھیے ہم نے اچھے کپڑے پہنے ہیں، خوشیوں کا ہم مظاہرہ کر رہے ہیں، ہمدردی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، یتیموں، بیواؤں اور بے سہاروں کو سہارا دے رہے ہیں، اور پھر ساتھ ہی ساتھ شکرانے کے طور پر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے ہیں. اب شکرانے کے طور پر ابھی 2 رکعت نماز ہم ادا کریں گے. چنانچہ خلاصہ یہ ہے کہ اسلامی تہوار اسلام کے ماننے والوں کو اللہ سے غافل نہیں کرتے ہیں. اس کے مقابلے میں دوسرے تہواروں کو آپ لے لیجئے، آپ دیوالی کو لے لیجئے، کس قدر اس میں مذہب بیزار لوگ ہوتے ہیں، اور مذہب بیزاری کا کتنا زوردار مظاہرہ ہوتا ہے. لوگوں کی دل شکنی کی جاتی ہے، دل آزاری کی جاتی ہے. ہولی کو لیجئے، اس میں کیچڑ اچھالے جاتے ہیں، نالیوں سے مغلظات اٹھا کر دوسرے پر پھینکے جاتے ہیں، لوگوں کا دل دکھایا جاتا ہے، اور اپنے مذہبی اقدار و روایات کو چھوڑ کر جاہلیت کا مظاہرہ کیا جاتا ہے. یہ چیز اسلامی تہوار میں نہیں ہے.
اسلامی تہوار اللہ کی یاد دلاتا ہے۔ اسلامی تہوار کیوں اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت سے مربوط اور مشروط کر کے ایک امتیازی شان عطا کیا ہے۔ دوسری خصوصیت اسلامی تہوار کی یہ ہے کہ اسلامی تہوار میں جو چیزیں استعمال کی جاتی ہیں، جیسے نئے کپڑے بنائے جاتے ہیں، سیویاں پکائی جاتی ہیں، اچھے اچھے کھانے کا انتظام کیا جاتا ہے، اہتمام کیا جاتا ہے، جتنی ساری چیزیں بھی اسلامی تہوار میں استعمال ہوتی ہیں وہ برباد نہیں ہوتی ہیں، وہ بعد میں بھی ہمارے استعمال میں آتی ہیں۔ جیسے یہ کپڑے ہم نے بنوائے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ آج یہ کپڑا ضائع ہو جائے گا اور اس کے بعد استعمال کے قابل نہیں رہے گا، بلکہ اس کے بعد بھی ہم اس کو استعمال کریں گے۔ ہمارے گھروں میں سیویاں پکائی گئی ہیں، ہم اس کو کھائیں گے، اور دیگر اچھے کھانے کا انتظام کیا گیا ہے، وہ کھانے ہم کھائیں گے۔ لیکن غیروں کے تہوار میں جو چیز استعمال کی جاتی ہے وہ ضائع اور برباد ہو جاتی ہے۔ آپ ہولی کا تہوار لے لیجئے، جو کپڑے وہ لوگ تیار کرتے ہیں وہ اسی دن رنگوں میں سن جاتے ہیں اور اس کے بعد وہ استعمال کے قابل نہیں بچتے ہیں۔ رنگوں کو خریدا جاتا ہے، گھول کر اسی دن بہا دیا جاتا ہے۔ یعنی جتنی ساری چیزیں غیر اسلامی تہواروں میں استعمال ہوتی ہیں وہ ضائع ہوتی ہیں، برباد ہوتی ہیں، لیکن اسلامی تہوار میں جو چیز استعمال میں آتی ہے وہ بعد میں بھی استعمال ہوتی ہے، وہ ضائع ہونے سے بچتی ہے، وہ برباد نہیں ہوتی ہے۔ اور تیسری خصوصیت اسلامی تہوار کی یہ ہے کہ اسلامی تہوار نے ہمیں وہ جذبہ عطا کیا ہے۔ اسلامی تہوار اپنے ماننے والوں کو وہ پیغام دیتا ہے کہ دیکھو، عید الفطر میں خوشیاں ضرور مناؤ، عید الاضحیٰ میں خوشیاں ضرور مناؤ، لیکن تنہا خوشی مت مناؤ، اپنی خوشی میں دوسروں کو بھی شریک کرو، اپنے پڑوسیوں کو شریک کرو، معاشرے میں جو بیوہ ہیں ان کی خوشیوں کا انتظام کرو، معاشرے کے اندر جو یتیم بچے ہیں اس کی خوشی کا اہتمام کرو، اور معاشرے میں جو غریب، نادار، بے سہارے لوگ ہیں ان کو اپنی خوشی میں شریک کرو۔ یہ اسلامی تہوار کا پیغام ہے، اور یہ پیغام غیر اسلامی تہواروں میں دیکھنے کو نہیں ملتا ہے۔ بزرگوں، یہ اسلامی تہوار کا پیغام اتنا عالمگیر پیغام ہے کہ اگر صحیح معنوں میں مسلمان اپنی عید کو عید بنا لیں اور صحیح معنوں میں وہ مسلمان ہو جائیں تو پوری دنیا کی عید ہو جائے۔ ہماری عید کا تقاضا یہ ہے، ہماری عید کا مطالبہ یہ ہے، ہماری عید کا پیغام یہ ہے کہ ہم نادار، غریب، پریشان اور بے سہارا لوگوں کو سہارا دیں، دوسرے کی خوشیوں کا انتظام کریں، اور جو لوگ ہمارے معاشرے میں عید کا انتظام نہیں کر سکتے ہیں، کپڑے نہیں بنوا سکتے ہیں، سیویاں نہیں خرید سکتے ہیں، اچھے کھانے کا اہتمام کرنے کی استطاعت ان کے پاس نہیں ہے، ہم ایسے لوگوں کی خوشیوں کا انتظام کریں اور ان کو اپنی خوشی میں شریک کریں۔ اگر یہ جذبہ ہمارا باقی رہا تو صحیح معنوں میں پوری دنیا کی عید ہو جائے گی۔ عالمی سطح پر، انٹرنیشنل لیول پر ایک عید کی ضرورت ہے۔ پوری دنیا حقیقی عید سے صدیاں گزر گئی محروم ہے، نہ امن ہے، نہ سکون ہے، نہ انسانیت ہے، نہ شرافت ہے، نہ اخلاق ہے، نہ اقدار ہے، نہ روایات ہے، کچھ بھی دنیا میں باقی نہیں ہے۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ مسلمانوں نے بھی اپنے عید کے تقاضے کو بھلا دیا۔ صحیح معنوں میں جو حقیقی عید ہو سکتی تھی وہ عید آج ہم نہیں منا رہے۔ ہمارا بھائی ہم سے ناراض، ہمارا پڑوسی بھوکا، ہمارے معاشرے کا یتیم بے سہارگی کا مظاہرہ کر رہا ہے، ہمارے محلے کی بیوائیں ان کے سر کھلے ہوئے ہیں، ان کے چولہے ٹھنڈے پڑے ہوئے ہیں، اور آج بچوں کی طرح ہم خوشیاں منانے کے لیے جمع ہو گئے ہیں۔ یہ اگر عید کے اس پیغام کو ہم نے نہیں سمجھا، ہم نے اسلامی تہوار کے اس تقاضے کو پورا نہیں کیا تو یہ عید عید نہیں ہے بلکہ بچوں کا کھیل ہے، تماشا ہے، اور خدا معلوم کیا ہے۔ جیسے بچوں کی کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی،
کھانا ہے، پینا ہے اور خوشیاں منانا ہے اور کھیلیاں کرنا ہے، کوئی ذمہ داری نہیں۔ ایسے ہی اس قوم کی کوئی ذمہ داری اگر نہ ہو تو پھر یہ عید نہیں رہے گی۔ ہم تو وہ قوم ہیں جو ذمہ دار قوم ہے، ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کرنا پڑے گا۔ ہم عالمگیر نبی کی عالمگیر امت ہیں، ہمیں پوری دنیا کے لیے سوچنا پڑے گا۔ ہم جہاں ہیں اپنے گرد و پیش میں، اپنے دائیں بائیں، اپنے آگے پیچھے رہنے والے لوگوں کے احوال سے ہمیں واقفیت رکھنی پڑے گی کہ کتنے بے سہارا ہیں جن کو ہماری ضرورت ہے، کتنے ایسے یتیم ہیں جن کے سر پہ ہاتھ پھیرنا ہے، کتنے ایسے نادار لوگ ہیں جن کی خوشی کا ہمیں انتظام کرنا ہے۔ یہ جذبہ ہمارے اندر باقی ہونا چاہیے۔ اور تیسری خصوصیت بلکہ چوتھی خصوصیت اسلامی تہوار کی یہ ہے کہ اسلامی تہوار فضائی آلودگی سے پاک ہے۔ اسلامی تہوار میں فضائی آلودگی نہیں ہو سکتی، اتنے سارے لوگ جمع ہوئے ہیں، فضائی آلودگی ہونی چاہیے، لیکن صاف و شفاف انداز میں ہم اکٹھا ہوتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں آپ دیوالی کو لے لیجئے، کس قدر پٹاخے خریدے جاتے ہیں اور انہیں بجایا جاتا ہے اور پوری کی پوری فضا آلودہ ہو جاتی ہے۔ اسلامی تہوار اتنا صاف اور شفاف ہے کہ ان تمام طرح کی فضائی آلودگی سے آزاد ہے۔ تو یہ چند خصوصیات ہیں اسلامی تہوار کی جو اسلامی تہوار کو ممتاز اور نمایاں کرتی ہیں۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ ساتھ ہی ساتھ اسلامی تہوار میں بھی بعض ایسی چیزیں شریک ہو گئی ہیں جن کی اصلاح نہایت ضروری ہے۔ کیا ہے ذرا نوٹ کریے، اپنے دل میں گرا کر لیجئے اور غور سے سنیے۔ اسلامی تہوار جیسے عید الاضحیٰ کا دن ہے یا عید الفطر کا دن ہے، یہ خوشیوں کا دن ہے، یہ خوشیوں کا دن ہے۔ اسلامی تہوار کے دن عام طور سے عید الفطر کے دن لوگ جو تیاریاں کرتے ہیں اپنی عید کے لیے، رمضان شروع نہیں ہوا بلکہ رمضان کے بہت پہلے سے لوگ عید کی تیاریوں میں مشغول ہو جاتے ہیں نا۔ عید کی تیاریوں میں اتنا زیادہ غلو ہونے لگا ہے، اس قدر فضول خرچی کا مظاہرہ ہونے لگا ہے جو قابل اصلاح ہے۔ کوئی آدمی پریشان ہے، وہ نادار ہے، اس کے پاس روزمرہ کی ضروریات کے پیسے نہیں ہیں، لیکن ہمارے معاشرے نے، انسانی معاشرے نے، ہمارے سماج نے، ہماری سوسائٹی نے ایسا ماحول کریٹ کر دیا ہے، ایسا ماحول بنا دیا ہے کہ اس بیچارے کے جیب میں پھوٹی کوڑی نہیں ہے، لیکن گھر کے ہر فرد کے لیے نیا جوڑا بنانا اس کی ذمہ داری ہے، اور سر سے لے کر پیر تک ہر چیز نئی ہونی چاہیے، یہ ذہنوں میں بٹھا دیا گیا ہے۔ ایک بات ضرور ہے کہ عید کے دن عمدہ سے عمدہ لباس پہننے کے لیے کہا گیا ہے کہ اگر نئے کپڑے کی استطاعت ہے، طاقت ہے تو نیا کپڑا پہنیے، اور اگر نئے کی استطاعت نہیں ہے تو اپنے پاس جتنے کپڑے موجود ہیں ان موجود کپڑوں میں سب سے اچھا جو کپڑا ہے اس کو زیب تن کیجیے اور خوشی منائیے، اس لیے کہ عید کا دن ایسا دن ہے جس دن اچھے کپڑے پہننا، اچھے کھانا کھانا، خوشیاں منانا، اللہ کی نعمتوں کا اظہار کرنا اللہ کو بہت پسند ہے۔ لیکن اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ اگر نئے کپڑے کی طاقت نہیں ہے، نئے کپڑے کی استطاعت نہیں ہے تو قرض لے کر کے کپڑا بنوایا جائے۔ بسا اوقات سودی قرض لے کر کے لوگ کپڑے بناتے ہیں اور بعد میں پریشان ہوتے ہیں۔ میرے بھائی، یہ اسلام کا پیغام نہیں ہے، یہ اسلامی تہوار کا پیغام نہیں ہے۔ اسلام کے بارے میں بلکہ آپ کا رب، آپ کا کریم اور غفور جو رب ہے وہ قرآن پاک میں فرماتا ہے یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، کہ اللہ تو تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ کرنا چاہتا ہے، پریشانیوں میں ڈالنا تمہیں اللہ کو پسند نہیں ہے۔ یہ خود سے ہم جو پریشانی کھڑی کیے ہوئے ہیں، یہ چیز ایسی ہے جس کی اصلاح ہونی چاہیے۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ عید کے دن قبرستان جانے کا ہم نے ایک رواج بنا دیا ہے، قبرستان جانا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض موقعوں پر یہ فرمایا ہے کہ قبرستان جایا کرو، وہاں جانے سے موت کی یاد تازہ ہوتی ہے، اور موت کی یاد جب تازہ ہوتی ہے
تو وہ انسان کو نیک اعمال پہ ابھارتے ہیں۔ لیکن عید کے دن قبرستان جانا یہ دین میں اس کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اور پھر یہ کہ صرف قبرستان جائیں اور فاتحہ پڑھ کر چلے آئیں تو پھر غنیمت ہے، لیکن وہاں پہنچنے کے بعد مختلف قسم کے خرافات اور بدعات کا ارتکاب کرتے ہیں جو شریعت میں ناجائز ہے، اس کا کوئی وجود اور کوئی ثبوت ہمارے دین میں موجود نہیں ہے۔ اس لیے یہ بات بھی اس لائق ہے کہ اس کی بھی اصلاح ہونی چاہیے۔ تیسری بات یہ ہے کہ عید کا دن جب آتا ہے اور عید کے دن سے پہلے یعنی گزشتہ پورے سال میں اگر کسی کے گھر کسی کا انتقال ہو گیا ہے، ذرا غور سے سنیے، یہ ہمارے معاشرے میں ہے، ایسا ہوتا آیا ہے، اور اس سال تو کچھ اموات مجھے لگتا ہے کہ زیادہ ہی ہوئی ہیں، اس لیے اس بات کو سننا چاہیے کہ اگر پورے سال میں کسی کے گھر کسی کا انتقال ہوا ہے تو انتقال کے بعد جب پہلی عید آتی ہے تو پہلی عید میں اس گھر کے تمام افراد نیا کپڑا پہننے کو، اچھا کھانے کا انتظام کرنے کو، خوشیاں منانے کو معیوب سمجھتے ہیں، اور ایک غم کا ماحول، ایک سوگ کا ماحول گھر کے اندر ہوتا ہے۔ بلکہ اگر مرنے والے کے گھر کے لوگ عید میں خوشیاں منائیں تو پڑوسی تانا دے گا، ایسا ماحول بنا ہوا ہے کہ دیکھو ابھی 2 ہفتے پہلے، ابھی 4 مہینے پہلے، ابھی 2 مہینے پہلے اس کے بھائی کا انتقال ہوا، اس کے باپ کا انتقال ہوا، اور دیکھو عید میں کیسے خوشی منا رہا، لگتا ہے کہ مرنے والے سے اس کو محبت ہی نہیں تھی، یہ تانا دیا جاتا ہے۔ لہذا یہ بات کان کھول کر سن لینی چاہیے کہ عید کا دن ایسا دن ہے جس دن میں ہم سب اللہ کے مہمان ہیں۔ اللہ نے آج رمضان میں جو ہم نے عبادات کی ہیں، نماز تراویح کا اہتمام کیا ہے اور ذکر و اذکار کا معمول بنایا تھا اور دیگر عبادات ہم نے کیے تھے، ان عبادتوں کے صلے طور پر اللہ نے آج ہم کو مہمان بنایا ہے۔ آج ہم سب اللہ کے مہمان ہیں۔ اللہ کے مہمان ہونے کی حالت میں ہم سوگ کا ماحول بنا کر اپنے گھر میں بیٹھ جائیں، یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ اس لیے سال بھر کے اندر اگر کسی کے یہاں انتقال ہوا تھا تو ہوا تھا، اس موقع پر اپنے درد کا، اپنے غم کا اظہار بھی ہوا تھا، تعزیت بھی ہم نے کر لیا تھا۔ اب اس گھر کے اندر اگر سوگ کا ماحول ہے، ماتم کا ماحول ہے، لوگ پرانے کپڑوں میں جان بوجھ کر ملبوس ہیں، اچھے کھانوں کا اہتمام نہیں ہوا ہے، خوشیاں نہیں منائی جا رہی ہے، تو یہ غیر شرعی کام ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے، ورنہ یہ گناہ کا اور پکڑ کا سبب بن جائے گا۔ چوتھی چیز کیا ہے جو قابل اصلاح ہے کہ اگر پڑوسی کے یہاں کسی کا انتقال ہوا سال بھر کے اندر تو ان کے یہاں غم کا ماحول تو ہے ہی جو قابل اصلاح ہے، ہر آدمی ہم میں سے اس کے گھر پہنچنا بھی ضروری سمجھتا ہے اور وہاں پہنچ کر بیٹھتا ہے اور مرنے والے کی یاد کو تازہ کر کے غم کا ماحول بنایا جاتا ہے۔ اس لیے اس بات کی بھی اصلاح ہونی چاہیے کہ جس کے یہاں انتقال ہوا تھا اور اس کے یہاں یہ پہلی عید ہے تو اس گھر میں جانا لازماً ضروری ہے ہی نہیں، اور وہاں پہنچ کر غم کو تازہ کرنا اور غم کا ماحول بنانا یہ غیر شرعی کام ہے، اس سے بھی ہم لوگوں کو بچنا چاہیے۔ بہرحال خلاصے کے طور پر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج اپنے فضل اور احسان سے ہمیں جو عید کا دن میسر کیا ہے، یہ عید کا دن ہمیں بہت سارے پیغام دیتا ہے، اور اس پیغام میں سے سب سے پہلا پیغام یہ ہے کہ ہم اکیلے نہیں ہیں، ہم صرف اپنے لیے پیدا نہیں کیے گئے ہیں، اخرجت للناس، ہمیں تمام لوگوں کے لیے، ہمیں عام لوگوں کے لیے زمین پر بھیجا گیا ہے، اس لیے ہم عام لوگوں کی خوشیوں کا بھی اہتمام کریں اور اس کا انتظام کریں، اور جو لوگ اس لائق نہیں ہیں ہم ان کو اپنی خوشیوں میں شریک کریں۔ دوسرا پیغام عید کے دن کا یہ ہے کہ جس طرح رمضان میں ہم نے نمازوں کا اہتمام کیا، نماز تراویح ادا کی، ذکر و اذکار کیے، اور غیبت سے، چغل خوری سے، جھوٹ سے، زناکاری سے اور 50 قسموں کی اخلاقی بیماریوں سے اور غیر اخلاقی باتوں سے، گناہ کے کاموں سے ہم نے اپنے آپ کو رمضان میں دور رکھا تھا، ہم کو رمضان کے بعد بھی وہی زندگی گزارنی ہے، یوں ہی ہمیں نماز کا اہتمام کرتے رہنا چاہیے،
وقفے وقفے سے بالخصوص ایام بیز کے روزوں کا اہتمام ہونا چاہیے، نماز کا اہتمام ہونا چاہیے، ہمیں جھوٹ سے بچنا چاہیے، دغا سے بچنا چاہیے، جال سازی سے بچنا چاہیے، فریب کاری سے بچنا چاہیے، شراب پینے سے بچنا چاہیے، جوا کھیلنے سے بچنا چاہیے، اور تمام طرح کی غیر اخلاقی چیزوں سے ہمیں، جیسے رمضان میں ہم نے اپنے آپ کو بچایا، ایسے ہی ہمیں پورے سال اپنے آپ کو بچائے رکھنا چاہیے۔ یہ عید کا اور عید کے دن کا یہ بہت بڑا پیغام ہے۔ اگر اس پیغام کو ہم نے مان لیا اور دل کے کانوں سے ہم نے سن لیا تو پھر اصل میں ہماری یہ عید ہوگی، ورنہ یہ حقیقی عید نہیں ہے۔ جس دن مسلمان صحیح معنوں میں مسلمان ہو جائے اور حقیقی عید کی لذت اسے محسوس ہو جائے تو پوری دنیا میں بین الاقوامی طور پر دنیا کی عید ہو جائے گی۔ دنیا خوشیوں کے لیے ترس رہی ہے، دنیا خوشیوں کے لیے پریشان ہے، نہ کسی کو امن ہے، نہ سکون ہے، نہ اخلاق بچے ہیں، نہ خاندانی نظام بچا ہوا ہے۔ پوری دنیا میں لوگ تڑپ رہے ہیں، بلک رہے ہیں، پریشان ہیں۔ اس لیے امت مسلمہ وہ امت ہے جس کے دامن میں دنیا کے لیے امن و سکون کا پیغام ہونا چاہیے۔ یہ امت صرف اپنے لیے پیدا نہیں کی گئی ہے کہ خود کھائے، خود پیے، خود پہنے اور خود خوشیوں کا مظاہرہ کرے اور دوسروں کا خیال نہ کرے۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر ہم نے اپنے عالمگیر نبی کی عالمگیر امت ہونے کا جو امتیازی شان ہے، ہم نے اس شان کو کھو دیا، ہم نے اپنی حقیقت کو گھٹا دیا، ہم نے اپنے مقام کو کھو دیا، اپنی عظمت کو ہم نے ضائع کر دیا۔ اس لیے مسلمانوں غور سے اس بات کو دل میں نوٹ کر لو، اے عید کے دن جمع ہونے والوں، سیویاں کھانے والوں، بقرعید میں گوشت کھانے والوں، اس بات کو دل میں نوٹ کر لو کہ تم عالمگیر نبی کی عالمگیر امت ہو۔ تمہیں اللہ رب العالمین نے پوری دنیا کے لیے بنا کر بھیجا ہے، تمہارے عمل کا میدان پوری دنیا ہے، اس لیے پوری دنیا سے تمہیں باخبر ہونا چاہیے۔ تمہیں خبر ہونی چاہیے کہ کہاں اللہ کی مخلوق پریشان ہے۔ اس کے لیے اگر کچھ نہیں کر سکتے تو کم سے کم دعا کا اہتمام ہونا چاہیے۔ آپ کو معلوم ہے فلسطین میں کیسا خونی کھیل کھیلا جا رہا ہے، اور جو ہمارا قبل اول ہے اس کو کس قدر تباہ و برباد کرنے کے لیے اس کو زد پہ لیا گیا ہے۔ پوری دنیا اسلام کے خلاف متحد ہے، اور اسلام کے جو ماننے والے لوگ ہیں انہوں نے اپنے آپ کو 50 بنیاد پر 50 خانوں میں بانٹ رکھا ہے، اختلاف اور انتشار کو اپنا مقدر بنا لیا ہے۔ اس لیے اے مسلمانوں، اے اللہ کو اپنا رب ماننے والوں، اے قرآن کو اپنی کتاب سمجھنے والوں، اے آخری نبی کو اپنا رسول اور آخری نبی ماننے والوں، اللہ کے پیغام کو قبول کرو، اپنے نبی کی تعلیمات کو قبول کرو اور دل سے لگاؤ، ایک اور نیک بن جاؤ۔ اس عید کا سب سے بڑا پیغام یہ ہے، اس عید کی روح یہ ہے کہ محبت کے ساتھ، اجتماعیت کے ساتھ، اخلاق و کردار کے ساتھ، اتحاد کے ساتھ، اتفاق کے ساتھ ہم ایک اور نیک بن کر زندگی گزاریں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تصور پیش کیا ہے اجتماعیت کا اور اتحاد کا، ہم اس کو باقی رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عید کے پیغام کو ہمیں سمجھنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور جو حقیقی عید ہے اس عید کی لذت کو ہمیں محسوس کرا دے، اور جس طرح ہم آپ نے رمضان میں اللہ کی اطاعت شیاری کا اور فرما برداری کا مظاہرہ کیا ہے، وہی عبادت گزاری اور وہی اہتمام، وہی معمول رمضان کے بعد بھی ہماری زندگی میں باقی رہے، اور اللہ تبارک